شب برات والی رات آئندہ سال کا لاہ عمل طے کیا جاتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے مرنا ہے، کس کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رات کی جو ہے وہ عبادت ہے اور دن کا جو ہے وہ روزہ مستحب عمل ہے، کوئی رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ بندہ صحیح معنوں میں ایسی پکی ٹھکی اور سچی توبہ کرے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ تو اس کے دن کے اندر جو ہے روزہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اور سحری کے اندر اجتماعی شکل اختیار کرنا، اجتماعی سطح کے اوپر سحری کروانا جس میں مشابہت رمضان کی آ جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ انفرادی طور پر سحری کریں اور اس کے بعد جو ہے روزے کی نیت کر لیں۔ اس رات کے اندر اور اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، مگر 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں، 8 قسم کے ایسے نادان ہیں، 8 قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ پر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرو زمین کی چھاتی گناہوں سے بھر دو، پھر اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، کوئی کر نہیں سکتا، پھر ایک دفعہ میرے در پہ آ جاؤ اور توبہ کرو اور آنسو گراؤ۔ آنسو نہیں گرتا آنکھ گیلی کر لو، آنکھ گیلی بھی نہیں ہوتی رونے جیسی شکل بنا کے مجھ سے مانگو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا، فلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ 8 قسم کے اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کی شب برات والی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا مشرک شخص ہے جو شرک میں مبتلا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد رکھنے والا، دل کے اندر کسی کے لیے کھوٹ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا شراب کا عادی، مدمن الخمر، جو مستقل شراب پیتا ہے، اگر اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرمایا کہ ٹخنے ننگے نہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے ہوگا، دھوتی کے نیچے ہوگا، چادر کے نیچے ہوگا، وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ آپ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا سوٹ بوٹ پہن کر، لیکن اس کے ٹخنے ننگے نہیں تھے، تکبر کے اندر نکل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور پانچواں فرمایا کہ ناحق قتل کرنے والا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چھٹا فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، خاص کر پھر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، رشتے کو توڑنے والا، اس شخص کی بھی اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ساتواں فرمایا کہ والدین کا نافرمان، عق الوالدین، آگ کرنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان نافرمانی کی، کوئی اونچا بول لیا، وہ نہیں، مستقل والدین کی نافرمانی کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور 8واں فرمایا زنا کرنے والا، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ان کی بھی بخشش اس رات میں بغیر توبہ کے نہیں ہوتی۔ اگر ان 8 میں سے اللہ نہ کرے کسی ایک میں مبتلا ہے تو توبہ کر لیں، توبہ پہ اللہ آپ کی بخشش فرما دیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس رات کے اندر بڑی خرافات ہوتی، نہا دھو لو، کپڑے پہن لو، بھائی صاف ستھرا رہنا تو شرن ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسی رات صرف نہا دھو کے کپڑے پہنے، آپ ہر وقت صاف ستھرا رہیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، نہا دھو کے جو ہے نئے لباس پہنے، بجائے یہ ہے کہ آپ اس رات کو خاص کر لیں کہ اس رات کے اندر ہم نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہننے ہیں، کہ یہ جی اسلامی تہوار ہے۔ اسلامی تہوار صرف 2 عیدین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کو ہوتے ہیں، یہودیوں کے عیسائیوں کے جو کلچر ڈے ہیں، جو ان کے تہوار ہیں، وہ راتوں کو منعقد ہوتے ہیں۔ ہمارے شرعی تہوار جو ہیں وہ دن کو ہوتے ہیں، نہاؤ دھو، صاف کپڑے پہنو، خوشبوئیں لگاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ آج ہماری عید کا دن ہے، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، بجائے اس کے کہ رات کو آپ ہلہ گلا کرتے پھریں۔ پھر اس رات کے اندر کھانے تیار کیے جاتے ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب نہیں دی کہ اس رات کو کھانے پکاؤ، حلوے بناؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اس رات بڑی اجتماعی شکل میں قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے، اور پھر آنٹیاں بھی اور عورتیں بھی میک اپ کر کے سج دھج کے قبرستان کو پہنچ رہی ہوتی، ادھر سے غیر محرم بھی جماعتوں کی صورت میں قبرستان پہنچے ہوتے ہیں، وہاں مرد عورت غیر محرموں کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی ان کا جمع ہونا، اور وہاں بد نظری اور پھر کتنی اور قباحتیں وہاں جنم لیتی ہیں۔ تو پھر اس رات کو شرعاً وہاں جانا جائز نہیں ہے قبرستان کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث صرف آتی ہے جس کی سند میں اختلاف ہے، ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات
قبرستان تشریف لے کے گئے تو آپ زندگی کے اندر ایک دفعہ قبرستان چلے جائیں، لیکن اکیلے جائیں جماعت کی صورت میں شرعاً قبرستان جانا اس رات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پھر آتش بازی کی جاتی، آتش بازی کے اوپر ہزاروں لاکھوں اڑا دیے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کا فرمان موجود ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ لاکھوں روپے آتش بازی پر صرف کیے جاتے ہیں، وہی آپ کسی ضرورت مند حاجت مند کو دے دیں۔ پھر آتش بازی سے یہ ہوتا ہے کتنے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے یہ آتش بازی، اور کتنے لوگوں کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، پھر اللہ نہ کرے کہیں پر آگ لگ گئی یا کسی کے اوپر وہ آپ نے شہنائی چھوڑی، وہ کسی کے اوپر جا کر گر جاتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ہمیشہ گھر کے اندر پڑھی۔ ہمارے ہاں اس رات یہ ترتیب ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور نوافل کی باقاعدہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرواتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل کی جماعت کروائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، وہاں بچوں کا شور شرابہ ہے، آپ مسجد میں آ جائیں، لیکن مسجد میں آ کر پھر اجتماعی صورت کے اندر تلاوت شروع کر دیں، اجتماعی صورت کے اندر نوافل کی جماعت کروا لیں۔ آپ ایسا نہیں ہے ایک کونے میں بیٹھیں، توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رجوع اللہ کریں، پچھلی جو گزر گئی اس پر توبہ ہو، آنے والی جو زندگی ہے کہ اللہ میری عمر میں برکت دے، میری زندگی جو ہے دین کے لیے وقت استعمال ہو جائے، اللہ مجھ سے ایسے کام لے جن سے تو راضی، تیرا حبیب راضی، بجائے اس کے کہ آپ وہ صورتیں اختیار کے شرعاً مناسب نہیں ہے۔ تو خرافات سے بچیں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ خرافات رسومات سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، گھر جا کر آرام کریں، خراٹے لیں، اور پھر صبح اٹھ کر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا گویا ایسا ہے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا گویا ایسا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ آپ اس رات کوئی اجتماعی عبادت کا انعقاد نہ کریں اور کوئی نوافل کی جماعت نہ کروائیں۔ اس رات آتش بازی سے پرہیز کریں، اس رات پر قبرستان جانے سے پرہیز کریں، اس رات نہا دھو کے نئے کپڑے پہننے کو اپنے لیے خاص نہ کر لیں۔ اس دن کے دو کام ہیں، ایک تو رات کی نوافل ہیں، رات آپ نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تلاوت کریں، اور دن کا روزہ مستحب ہے، رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔